بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے اپنے بندوں پر۔ معزز سامعین السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم فرعون کی باندھی کا قصہ بیان کرنے والے ہیں۔ فرعون کی باندھی کون تھی، اس کا نام کیا تھا اور اس نے کتنے صبر کیے تھے اور کتنے فرعون کے ظلمات برداشت کیے تھے، لیکن اس نے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا نہیں چھوڑا تھا۔ نہ ہی وہ فرعون کے سامنے کمزور پڑی تھی اور نہ ہی اس نے صبر توڑا تھا۔ تو اس کا نام کیا تھا؟ اس کا نام تھا مشاطہ۔ آج ہم مشاطہ کی کہانی آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں۔ آج سے تقریباً 3000 قبل مصر پر ایک ظالم بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ نہ صرف ایک ظالم جابر سرکش بادشاہ تھا بلکہ اس نے خدائی کا دعویٰ بھی کر رکھا تھا۔ خدائے حقیقی کو للکارنے کی جرات کی تھی اس نے۔ فرعون نہایت ہی بدکردار ظالم ترین شخص تھا۔ فرعون نے اپنی رعایا کو حکم دیا تھا کہ وہ اس کے آگے سجدہ کریں، اور جو اس کے آگے سجدہ نہیں کرتا تھا وہ اس پر بہت زیادہ ظلم ستم کرتا، ظلم ستم کے پہاڑ توڑ دیتا، یہاں تک کہ اسے قتل کروا دیتا۔ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے سچے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا، جنہوں نے بنی اسرائیل کو اللہ کی طرف دعوت دی اور ان جھوٹے خداؤں کی عبادت سے باز آنے کی ہدایت کی۔ لہٰذا فرعون کے محل میں موجود ایک خاتون نے موسیٰ علیہ السلام کے دین کو قبول کر لیا اور اس اللہ پر ایمان لے آئی۔ اس خاتون کا نام مشاطہ تھا، جو فرعون نے محل میں خادمہ رکھی ہوئی تھی، خاص طور پر اپنی بیٹی کی خدمت کے لیے۔ بیٹی کے کام پر اس کو مأمور کیا ہوا تھا۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ وہ خادمہ فرعون کی بیٹی کے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی۔ کنگھی جیسے ہی اچانک سے اس کے ہاتھوں سے نیچے گرتی ہے تو وہ کنگھی کو اوپر اٹھاتے وقت جب بسم اللہ اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا تو فرعون کی بیٹی جو کہ شہزادی تھی اس نے سن لیا۔ اس نے پوچھا کہ آج آپ نے بہت ہی عجیب سا کلمہ پڑھا ہے، خدا تو میرا باپ ہے لیکن آپ نے کس کا نام لیا ہے؟ تو جو مشاطہ تھی اس نے کہا، نہ تو آپ کا باپ خدا ہے کچھ، آپ کا خدا میرا خدا اور آپ کے باپ کا خدا اللہ ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے اور ہم سب کو روزی دیتا ہے۔ تو فرعون کی بیٹی نے کہا، اچھا تو تم میرے باپ کے علاوہ کسی اور کو رب مانتی ہو؟ تو اس نے جواب دیا، میرا، تیرا اور تیرے باپ کا رب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ شہزادی نے اس بات کی اطلاع اپنے باپ کو دے دی۔ وہ نہایت ہی غضبناک ہوا۔ اس نے اس باندھی کو اپنے دربار میں بلایا۔ جب وہ حاضر ہوئی تو فرعون نے پوچھا کہ کیا تم میرے سوا کسی اور کو رب مانتی ہو؟ خادمہ نے جواب دیا، ہاں جی، میں آپ کے سوا کسی اور کو رب مانتی ہوں۔ میں اس کو رب مانتی ہوں جو بلندی اور بزرگی والا ہے، جس نے آپ کو، مجھے اور تمام جہان کو پیدا کیا ہے۔ جواب سن کر فرعون حیرت زدہ ہو گیا۔ اسے اتنی استقامت اور جرات بھرے جواب کی امید نہ تھی، کیونکہ فرعون جو تھا اس کی تو شاہی تھی اور وہ جیسا چاہتا تھا لوگوں سے ویسا ہی اگلواتا تھا، ویسی بات لوگوں کے منہ سے نکلتی تھی جیسی وہ چاہتا تھا۔ لیکن اب پہلی بار ہی ایسا ہوا تھا کہ اس کے اپوزٹ کسی نے بات کی تھی۔ فرعون نے سوچا کہ اس عورت کو ایسی عبرتناک سزا دینی چاہیے تاکہ لوگ اس سے عبرت پکڑیں، یہ نہ ہو کہ مجھے خدا چھوڑ کر اس کے خدا کو ماننے لگیں۔ اس طرح کی جرات دوبارہ کسی شخص کو نہ ہو۔ اسے پتا تھا کہ یہ عورت اپنے بچوں سے بے انتہا محبت کرتی ہے، لہٰذا فرعون نے خادمہ کے بچوں کو اس دربار میں لانے کا حکم دیا۔ پھر فرعون کے سپاہیوں نے خادمہ کے بچوں کو ایک ایک کر کے دربار میں لے کر آئے اور ایک بڑی دیگ میں تیل کو کھولانے کا بولا۔ جو تھے خادم فرعون کے تو انہوں نے ایک بہت بڑی دیگ میں تیل ڈالا اور اسے گرم ہونے کے لیے رکھ دیا۔ فرعون نے حکم دیا کہ اس عورت کے تمام بچوں کو ایک ایک کر کے اس کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا جائے۔ فرعون کا حکم سنتے ہی اس عورت کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ خادمہ نے نہایت ہی صبر اور ہمت سے کام لیا۔ سپاہیوں نے اس خادمہ کے ایک بچے کو پکڑا، اسے گھسیٹتے ہوئے تیل والی دیگ کے پاس لے کر گئے۔ بچہ کبھی روتا ماں کی طرف دیکھتا تو کبھی سپاہیوں سے رحم کی بھیک مانگتا تو کبھی فرعون کی طرف امید بھری نگاہوں سے دیکھتا۔ سپاہی اس بچے کو گھسیٹ کر دیگ کے قریب لے گئے۔ خادمہ اپنے بچے کی طرف محبت بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، اسے الوداع کہہ رہی تھی۔ چند لمحات میں اس کے کلیجے کے ٹکڑے کو کھولتے ہوئے تیل میں دھکیل دیا گیا اور کچھ ہی منٹوں میں اس معصوم کی ہڈیاں تیل کے اوپر تہنے لگیں۔ فرعون نے خادمہ کی طرف دیکھا، کہا کہ اب تم اس نادیدہ رب کو چھوڑ دو اور مجھے رب مان لو۔ خاتون نے بہت دلیرانہ نظروں سے فرعون کی طرف دیکھا اور اسے خدا تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ فرعون اس ثابت قدمی اور ہمت کو دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ تھوڑی دیر میں اس نے دوسرے بچوں کو بھی تیل میں ڈال کر ہلاک کرنے کا حکم دیا۔ اب سپاہی اس خاتون کے سب سے چھوٹے بچے کی طرف لپکے جو شیر خوار تھا، ابھی دودھ پیتا بچہ تھا۔ جب سپاہیوں نے اس بچے کو چھینا تو بچے نے زور سے چیخ ماری، ماں کا کلیجہ منہ کو آ گیا۔
اسے خود پر ضبط نہ رہا، وہ زمین پر گر پڑی اور زاروں قطار رونے لگی۔ وہ اللہ تعالیٰ اس عورت پر گزرنے والی قیامت سے خوب واقف تھا، لہٰذا اس کی طرف سے ایک معجزہ ظاہر ہوا۔ وہ شیر خوار بچہ جو ابھی بہت چھوٹا تھا، بول نہیں سکتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے قوت گویائی دی۔ بڑے دربار میں بچہ بول اٹھا کہ اے میری ماں، تو حق پر ہے، بے شک دنیا کی سزا آخرت کی سزا کے مقابلے میں بہت ہی ہلکی ہے۔ فرعون کے دربار میں موجود لوگ اس بچے کی آواز سن کر حیرت زدہ تو رہ گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دل پر کفر کے تالے لگائے ہوئے تھے، جو کہ کوئی بھی بات ان پر اثر نہیں کرتی تھی۔ کچھ ہی دیر میں اس بچے کو دیگ میں ڈال دیا گیا۔ یہ معصوم بے گناہ بچہ موت کے آغوش میں چلا گیا۔ اپنے تمام بچوں کو فرعون کے ظلم کی بھینٹ چڑھتے دیکھنے کے بعد اس خادمہ کا دل جو تھا وہ پھٹ پڑا تھا۔ اگر وہ چاہتی تو اپنے معصوم بچوں کو اس دردناک موت سے بچا سکتی تھی۔ اس کو صرف ایک کلمہ کفر پڑھنا تھا، مگر یہ فقط جان بچانے کا ایک بہانہ ہوتا ہے۔ لیکن اس کو یقین تھا کہ اس کے رب کے پاس جو کچھ ہے وہ اس ختم ہو جانے والی دنیا سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ اب سپاہیوں نے اس خادمہ کو پکڑا اور دھکیل کر اس دیگ کے پاس لے گئے۔ خادمہ نے رو کر فرعون کو کہا کہ رکو، میری ایک درخواست ہے۔ یہ سن کر فرعون کو کچھ امید پیدا ہوئی۔ فرعون نے کہا ہاں بتاؤ، کیا آپ کی درخواست ہے، کیا خواہش ہے؟ تو عورت نے جواب دیا کہ میری اور میرے بچوں کی ہڈیاں ایک ساتھ جمع کر کے ایک جگہ دفن کر دینا۔ پھر اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اس کو بھی دیگ میں پھینک دیا گیا۔ اس واقعے کے 2000 سال بعد آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے، آپ کو ایک رات معراج کے سفر پر لے جایا گیا۔ معراج کی رات میں جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہو کر بیت المقدس پہنچے تو آپ کو مصر کی طرف سے ایک خوشبو آنے لگی۔ حضور نے جبرائیل سے پوچھا کہ اے جبرائیل، یہ کس چیز کی اتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے؟ یہ خوشبو کیسی ہے؟ جبرائیل امین نے کہا یا رسول اللہ، فرعون کی ایک باندی تھی جس کا نام مشاطہ تھا، جس نے ایمان کی خاطر اپنے اور اپنے بچوں کو کھولتے تیل کے حاضر کر دیا تھا اور سودا کر دیا تھا اپنے اللہ سے۔ اس کی اور اس کے بچوں کی ہڈیوں کو یہاں دفن کیا گیا۔ جس دن سے ان کو یہاں دفن کیا گیا، اس دن سے لے کر آج تک یہ خوشبو آ رہی ہے، یہ قیامت تک آتی رہے گی۔ بے شک ہم خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے، جس ایمان کو پانے کے لیے لوگوں نے اپنی اور اپنی اولادوں کی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے تھے، جبکہ ہمیں کتنی آسانی سے یہ دین ایمان مل گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی حالت میں زندہ رکھے اور ایمان کی حالت میں موت آئے۔ جی ناظرین، تو یہ تھی آج کی ویڈیو فرعون کی باندی مشاطہ کی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک، شیئر، چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ ملتے ہیں ایک نئی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔